ماشاءاللہ، یہ بڑا زبردست تبصرہ آپ نے کیا ہے اور بہت ہی خیرخواہی کے ساتھ اہلیہ چکری وکیلوں کو یہ دعوت غور و فکر دی ہے۔ دیکھیں، یہ کھانے کی چیز ہے، اگر یہی پکا کے کسی رشتہ دار کو کھلاتے، کسی غریب کو کھلاتے، ہمسائے کو دیتے، تو یہ خالص ایمان ہوتا پھر، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کھلاتے کسی کو۔ اب انہوں نے اس بابے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہاں وہ چڑھائی ہے، اور پھر باقی ظاہری بات ہے جو باقی پوری ان کی وہ دیش کی ہوگی، یا وہ کیا اسے کہتے ہیں دیگ ہوگی، وہ تو انسانوں دوسروں نے کھائی ہوگی، وہاں مولوی صاحب نے کھائی ہوگی۔ اسی طریقے سے کرتے ہیں، حلوہ جب چڑھاتے ہیں تو اس میں سے تھوڑا سا وہ دربار پر لے کے جاتے ہیں، باقی سارا خود کھاتے ہیں۔ تو اصل میں جب یہ اس میں سے کسی اور کے نام کے لیے اس طرح کرتے ہیں تو یہ شرک ہوتا ہے، اور وہ سارے کو حرام کر دیتا ہے، باقی جو بچتا ہے جو خود کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسجد میں جا کے عبد القادر جیلانی کے نام کی جس طرح وہ گیرویں کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے حرام ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں خالص اللہ کا نام ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، کہ ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، غریبوں مسکینوں رشتہ داروں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑے نیک اعمال میں سے ہے۔ ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ سب سے بڑے اعمال اسلام کے اندر کھانا کھلانا دوسروں کو، اور سلام کرنا، ہی نہیں کسی کو سلامتی کی دعا دینا یا اسلام پھیلانا، یہ تبلیغ کرنا، یہ بہت بڑے چوٹی کے اعمال میں سے۔ تو اب دیکھ لیجئے، اگر اس میں شرک کی ملاوٹ کر دی جائے تو وہ کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تبلیغ کے اندر اسلام کی تبلیغ کا نام ہو اور پھر بیچ میں شرک کی تبلیغ کر دی جائے، جس طرح یہ سارے کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی، رائے بینڈ والے بھی کتنا شرک پھیلا رہے ہیں ان کی کتابوں کے اندر۔ اسی طرح یہ محمد حنیف کے جو لوگ ہیں وہاں ایمان عقیدے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، توحید بھی پھیلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ سجدہ تعظیمی بھی پھیلا رہے ہیں، تو شرک کی ملاوٹ کر رہے ہیں۔ شرک کی جو ملاوٹ کرتا ہے، پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا غیور ہے، اتنا غیرت والا رب ہے کہ اگر یعنی بہت زیادہ عبادت اللہ کی جائے تو تھوڑی سی کسی اور کے لیے کر لی، یہ تو بہت بڑا انہوں نے کھیر کی پوری پلیٹ چڑھا دی، اگر ایک چاول کا ایک کونا بھی کسی دربار پر چڑھایا جائے یا کسی اور کے نام کی وہ طرف منسوخ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی پوری زندگی کے جو اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بھی اسی کو دے دو، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا غیور اور غیرتی رب ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے اور وہ نقطہ ہے جو ہم اپنے بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ تقریباً اب 1-2 سال کا، ہم 40 سال ہو گئے اندازہ لگائی اہلیہ چکری وکیلوں کو، چھیڑیں، سسرالیں، مردیالیں، ادھر کنیٹی، کالی، گلیانا، ہر جگہ یہ دعوت پہنچ رہی ہے، اور ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ ان کی اکثریت، عظیم اکثریت شرک کے ساتھ لگاؤ رکھتی ہے، اور اب یہ دعوت پھیل رہی ہے، پوری دنیا میں جا رہی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اور انسٹاگرام کے ذریعے، پوری دنیا میں یہ بات پھیل رہی ہے ہر جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جس کو ہدایت دے بھائی، جس کے دل میں اللہ کا وقار ہوتا ہے، اللہ کی عزت ہوتی ہے، وہ ایمان کی طرف آ جاتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، یقین کریں، توحید کی دعوت دیں، اگر کسی کا دل خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک اللہ کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، تو وہ مومن ہوتا ہے۔ اور جس کا دل ذرا کوڑنا شروع ہو جائے، پریشان سا ہونا شروع ہو جائے، ایسی باتیں نہ کیا کریں جی، یہ کون سی باتیں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی خرابی ہے، شرک ہے۔ یہ سادہ سا معاملہ ہے۔ بہرحال چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، نہ ہمیشہ ہمیں ان کو دعوت دینی ہے، نہ ہمیشہ انہوں نے سننا ہے۔ کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، انہوں نے بھی چلے جانا، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو قیامت والے دن فیصلہ اسی نقطے کے اوپر ہونا ہے، اس وقت بہت بڑی عدالت لگے گی، اللہ تعالیٰ کی مقدمہ قائم ہوگا، ان لوگوں کے خلاف گواہ کھڑے کیے جائیں گے، اور ان کے ہاتھ پاؤں، یہ ساری زمین گواہی دے گی۔ ویڈیو بن رہا ہے، یہ سسٹم ایسا ہے، ویڈیو بن رہا ہے، اندازہ لگائیے، وہاں یہ ویڈیو ان کے سامنے چلا دیا جائے گا۔